جو میرے نبی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین
قال اللہ تعالی و تبارک فی الکلام المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ آمرا و مخبرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ مولانا العظیم و صدقہ النبی الرسول الکریم الامین و شاہد علی من الشاہدین و شاکرین۔ اما بعد، احباب عزیز وقار، میں خادم ختم نبوت مجاہد ختم نبوت غلام نبی نوری آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے ایک عرصہ سے لائیو سٹریم کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت اور رد مرضیت کے مختلف موضوعات کے اوپر سلسلہ لیکچر شروع کیا ہوا تھا، تو درمیان میں کچھ مسائل کی بنا پہ میں آن لائن نہیں ہو پایا۔ انشاءاللہ عز و جل اب جو ہے وہ سلسلہ دوبارہ سے شروع کیے دیتے ہیں۔ اب آپ زیوکار، آج کل ایک مسئلہ بہت زیادہ عروج کے اوپر اس کا جو ہے وہ شور سننے کو ملتا ہے مرضیوں کی طرف سے کہ نبوت جاری ہے، تو آج اسی ٹاپک کے اوپر میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ مسئلہ ختم نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی، کہ یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کے نزدیک اس مسئلہ کی کتنی اہمیت ہے۔ تو احباب زیوکار، 14 صدیوں سے امت کا اس بات پہ اجماع رہا ہے، امت اس بات پہ متفق رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نبی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا، نہ تشریحی، نہ غیر تشریحی، نہ ذلی، نہ بروزی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند ہے، اور جو وحی کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی یا رسول کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر الحمدللہ 1400 سال سے امت مسلمہ کا اجماع رہا ہے، اور اب تک اجماع ہے، امت مسلمہ جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہے۔ تو اسی آیت کی تفسیر کے اوپر حضرت امام ابن کثیر نے لکھا کہ یہ آیت جو ہے اس بات پہ نسخ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ جو ما کان محمد رباد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین والی آیت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو ظاہری بات رسول بھی کوئی نہیں ہوگا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی منصب نبوت کے اوپر فائز نہیں کیا جائے گا، کسی کو بھی نبوت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ لب لباب اس آیت کا میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیا ہے۔ اب اللہ نے قرآن کریم کی جو حفاظت ہے اس سے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ باقی کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اور باقی جو صحائف ہیں وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، جیسے تورات، زبور، انجیل اور مختلف جو صحیفے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تھے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لیا۔ قرآن کریم کی جو حفاظت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ پہلی کتابوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو قومیں تھیں انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کتب کے اندر تحریف کر دی، اس کو جو ہے وہ تغیر و تبدل اس کے اندر کر دیا۔
لیکن قرآن کے اندر قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا، تو اب قیامت تک جو ہے اس کی زیر زبر تو کیا ایک جسم تک جو ہے وہ اس کو تغیر و تبدل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی اسی طریقہ سے جو ہے وہ قیامت تک چلے گی۔ اور اسی طرح جو دیگر انبیاء ہیں، دیگر نبیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو ہے وہ 70 انبیاء کو قتل کیا، تو 70 انبیاء کو بنی اسرائیل کی قوم نے جو ہے وہ شہید کر دیا۔ تو اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ اپنے سر لے لیا کہ اے محبوب آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ یہ دو باتیں قرآن کریم کی حفاظت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، یہ دونوں باتیں کسی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ باقی نبیوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کیوں نہ لیا اور انہیں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، ان انبیاء کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور حضور کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی۔ اور باقی جو کتب ہیں، کتب آسمانی کتب ہیں، جو کتب الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی منزل کتابیں ہیں، جو ان کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ ان کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ اگر کوئی نبی شہید ہوتا تو اس کے بعد ایک دوسرا نبی آ جاتا جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا جو ہے نا وہ فریضہ ادا کرتا، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نبوت کے سلسلہ کا تمام کریں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے کے قرآن کریم کو تحریف سے بچانے کی اور قرآن کریم کو جو ہے وہ من این قیامت تک لے کے جانے کی جو حفاظت ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا کہ اے محبوب یہ میری نازل کردہ جو کتاب ہے اس کے اندر قیامت تک کوئی جو ہے وہ تبدیلی یا تغیر نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کے بعد کتاب بھی کوئی نہیں ہے۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی بھی کتاب قرآن کریم کے بعد دوبارہ نازل نہیں ہوگی۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ اس بات کی بین دلیل ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے سر لیا، وہ قرآن کریم کی جو حفاظت ہے اس کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم لیا۔ تو یہ جو دونوں بین باتیں یہ ختم نبوت کی بین دلائل ہیں، یہ جو باتیں ہیں یہ جو دونوں اشارے ہیں، یہ جو دونوں آیات ہیں، یہ ختم نبوت کی ایک بین دلائل کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنی نبوت کے محل کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ جو ایک محل تعمیر کرے، محل تعمیر کرنے کے بعد لوگ اس کے اندر آئیں دیکھیں بہت خوبصورت محل ہے، اور ایک جگہ پہ جو ہے وہ ایک اینٹ رہتی ہے لگنے کی، محل میں لگنے والی ایک اینٹ رہتی، سارا محل تعمیر ہو گیا، صرف ایک اینٹ کی جو ہے نا وہ جگہ باقی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ لوگ اس کو دیکھ کے حیران ہوں گے کہ بھئی اتنا خوبصورت محل ہے تو اس کے اندر جو اینٹ ہے وہ نہیں لگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں قصر نبوت کے محل کی میں وہ آخری اینٹ ہوں جس کے بعد جو ہے وہ کسی اینٹ کی گنجائش نہیں بچتی۔ میرے آنے سے قصر نبوت مکمل ہو گیا، نبوت کا محل ہے جو وہ مکمل ہو گیا، اب میرے بعد کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب کوئی دجال قادیان اٹھ کے، قادیان کا کوئی دجال اٹھ کے کہے کہ ایک روڑا میرا بھی اٹکا لو، تو جو محل کا مالک ہے وہ کبھی نہیں اٹکائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک خوبصورت عمارت بن چکی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، اب اس کے اندر ایک علیحدہ سے روڑا لگا دیں تو جو محل کا جو مالک ہے وہ اس کو ایک بدنمائی سی لگے گی، عجیب سا ایک ماحول بن جائے گا، یعنی محل بدصورت بن جائے گا۔ تو کسی دجال قادیان کے روڑے کو لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت
ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری امت ہوں اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد جو ہے وہ کوئی امت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے اور تمہارے بعد جو ہے امت کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی بے شمار ایسی احادیث اور آیات کریمہ ہمیں ملتی ہیں جو ختم نبوت کی بین دلائل کے طور پہ ہم پیش کرنے کے لیے ہر وقت الحمدللہ تیار ہیں اور پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک اس مسئلہ کی اہمیت کہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی کس کو سمجھتا تھا۔ مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے، الحمدللہ 14 صدیوں سے اس بات کے اوپر مسلمان متفق بھی رہے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ اس بات کو بلا عذر مانتے ہیں کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے، حضور کے بعد کوئی بھی دعویٰ نبوت کرے تو وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو حضور کے اس بار بار اصراری طور پہ بتانے کے بعد اب کوئی دجال قادیان اٹھ کے کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو یہ گنجائش نہیں بچتی کہ اس کو جو ہے وہ مانا جائے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی ابتدائی زندگی میں اس کی جو پیدائش ہے وہ 1940 کو ہوئی اور 1908 میں جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے۔ 1908 میں اس نے ہمارے والا عقیدہ ہی رکھا تھا، ابھی اس نے جو ہے نا وہ دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا۔ 1908 میں کہتا ہے اپنی کتاب ازالہ اوہام صفحہ 576 جلد نمبر 2 پر لکھتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی رسول نہیں آئے گا، اور اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو گستاخ قرآن نہ بنو اور نبوت کا سلسلہ نہ چالو کرو۔ یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے ازالہ اوہام کتاب کے اندر۔ تو اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹے بندے کو جانچنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے کلام میں تناقض پایا جائے، یعنی ایک جگہ پہ وہ کوئی اور بات کرے اور دوسری جگہ پہ کوئی اور بات کرے۔ پھر آگے چلتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر جب دعوی نبوت کیا، کہتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اب اس کے کلام میں تناقض آ گیا، خود کہہ رہا ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے، اور خود کہہ رہا ہے اور ایک طرف دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی نبی کو نہیں بھیجے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آخری نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا ہے، اور دوسری طرف خود دعوی نبوت کر کے اپنے ہی فتوے کی روح سے، اپنے ہی قول کی روح سے یہ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ تو ہمارا جو آج ٹاپک ہے وہ اس مسئلہ کی اہمیت مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک کتنی ہے۔ تو آج میں آپ کو چند حوالہ جات ایسے دوں گا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت کرنا نبوت کے اجراء کے لیے نہیں تھا، صرف اپنے آپ کو نبی منوانے کے لیے تھا۔ مرزائیوں قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے، ہمارے مسلمانوں کے نزدیک جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد ہم کسی کو نبی نہیں مانتے، اور مرزائیوں قادیانیوں کے نزدیک جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے۔ اس کا حوالہ میں دیتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کشتی نوح روحانی ڈیزائن کی جلد نمبر 19 صفحہ 16 کے اوپر لکھتا ہے، صفحہ 61 کے اوپر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مبارک ہو جس نے مجھے پہچانا اور خدا کی راہوں میں سے میں آخری راہ ہوں، خدا کی سب راہوں میں سے میں آخری راہ ہوں، اور اس کے سب نوروں میں سے میں آخری نور ہوں، اور بدقسمت ہے جو مجھے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میرے بعد نور ہدایت ختم ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ کا آخری نور ہوں، معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا اللہ کے راستوں میں سے آخری راستہ ہوں، خدا کے جو راستہ خدا کی طرف جاتا ہے ان راستوں میں سے میں آخری راستہ ہوں،
یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 صفحہ 61 کشتی نور رسالہ کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہوا مرزا غلام احمد قادیانی اگر اجرائے نبوت کا قائل تھا تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی آخری جو ہے وہ نوریہ ہدایت کا راستہ نہ بتاتا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود کو آخری نبی کہتا تھا، حالانکہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 ہے، صفحہ 17 اور 69 ہے۔ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں کیا وہ قتل ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے جواب کے اندر کیا کہا؟ کہتا ہے کہ 2 قسم کے مرسل من اللہ جو ہیں وہ قتل نہیں ہوتے۔ کہتا ہے کہ 2 قسم کے رسول ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے آنے والے ہیں لیکن وہ قتل نہیں ہوتے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 پہ ایک وہ نبی جو سلسلہ اول پہ آتے ہیں، جیسا کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت موسیٰ اور سلسلہ محمدیہ میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے وہ نبی اور مامون من اللہ جو سلسلہ آخر میں آتے ہیں، جیسے حضرت سلسلہ موسویہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلسلہ محمدیہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں، یعنی وہ کہتا ہے کسی نے اسے سوال کیا کہ مرزا جی آپ یہ بتائیں کہ کیا نبی قتل ہو سکتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ 2 قسم کے جو نبی ہیں وہ قتل نہیں ہوتے۔ کون کون سے؟ ایک وہ جو